الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال الإمام الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري أيده الله في شهر رمضان من سنة 14 و600 بالموصل برباط أخيه. قال: أخبرنا الشيخ العالم الإمام مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الأصفهاني قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الأخشيد السراج في سنة 18 و500 وسنة 22 و500. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقرئ قال: أخبرنا القاسم عبد الله بن محمد عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. حدثنا أبو خيثمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، मैं सबसे पहले तमाम शुरकाए किराम और तलबतुल इल्म को मरहबा बितलबतिल इल्मी वहादिही वसीयत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम कमा ज़करा ज़ालिका अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वअक़ूलु लकुम
مرحبا مرحبا بطلبة العلم۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے اس چیزوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور علماء 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں چونکہ ہم نے کتاب ختم کرنی ہے انشاءاللہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا مصنف وہ کون ہے اور اس کی کیا تعریف ہے، اور اس کا علماء امت میں کیا مرتبہ ہے، اس کا کیا منہج ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام اور اسم گرامی آپ نے سن لیا ہے، وہ امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب النسائی، اور یہ کس درجے کے امام ہیں اس کا اندازہ آپ ان کا ترجمہ اگر سیر اعلام النبلاء میں پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ، اور اسی طرح جو رجال پر کتابیں ہیں ان میں پڑھیں گے تو اس کی صحیح پہچان ہوگی۔ اس لیے اس کی تفصیل اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کسی بھی انسان سے آپ نے علم لینا ہے، اس کی کتاب لینی ہے تو اس کی پہچان ضروری ہے۔ اور یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ اس امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی پہچان شاید اتنی کافی ہو کہ یہ امام اہل سنت احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہم اللہ ان کے ساتھی ہیں، اور ان کی پہچان اور منہج کہ ان کے شاگردوں میں سید الفقہاء والمحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری ہیں، اور امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وہ ان کے شاگردوں میں ہیں، اور بھی بہت بے شمار ان کے شاگرد ہیں اور اساتذہ ہیں، وہ رجال کی کتابوں میں آپ دیکھیں۔ اور یہ اہل سنت کے کبار ائمہ محدثین اور فقہاء میں سے ائمہ اہل سنت میں، اہل سنت لفظ آپ یاد رکھیں، ان کے کبار محدثین اور فقہاء محدثین میں سے ایک یہ چمکتا دھمکتا عظیم ستارہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نصیحت ہے اور گزارش ہے کہ ہمیں ایسے آدمی سے علم نہیں لینا چاہیے کہ جن کے اساتذہ کا پتہ نہ ہو، وہ کہاں پڑھا ہے، کن سے پڑھا ہے، اور اس کا منہج کیا ہے۔ ہر شخص نیٹ پر منبر پر آنے والے کو آپ تزکیہ نہیں دے سکتے جب تک اس کا تزکیہ کبار
ائمہ سے محدثین سے نہیں ہوگا آپ اس سے علم نہیں لیں گے۔ یہ جو ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جی آپ بات کو دیکھیں بات کرنے والے کو نہ دیکھیں، یہ ہے نا بات بڑی مشہور۔ تو اگر یہ بات صحیح ہو علی الاطلاق جس سے بڑی مشہور ہے، تو پھر جو الاسناد من الدین کہ جو سند ہے یہ دین ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے بات کرنے والے کو نہیں دیکھنا تو پھر یہ جتنا سلسلہ سند کا، رجال کا اور منہج محدثین ہے وہ تو پھر بیکار ہو جائے۔ اس لیے اس جملے کو اس طرح ہونا چاہیے کہ بات کرنے والے کو پہلے دیکھیں اور پھر اس کی بات کو دیکھیں۔ یہ ٹھیک ہے، کئی بھائی یہ مثال دے دیتے ہیں جی کئی دفعہ برا آدمی بھی اچھی بات کہہ لیتا ہے، لیکن اس برے کی یا شیطان کی اچھی بات وہ اچھی کب ہوگی، اس کے اوپر اچھائی اور خیر کی مہر کب لگے گی؟ جب قرآن اور سنت اس کی تصدیق ہوگی۔ جب تک نبوت کی مہر اس پر نہیں لگے گی وہ خیر نہیں کہلوائے۔ اس لیے جو ہم سندیں پڑھاتے ہیں ان رجال کو دیکھنا اور ان کا تزکیہ، ان کی صفاحت، امانت اور دیانت، یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر حدیث پر حکم لگاتے ہیں۔ تو امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ وہ اہل سنت کے ائمہ میں کبار محدثین اور فقہاء میں سے ہیں جن کا تزکیہ بے شمار اہل علم نے کیا ہے۔ تو آپ جون سی کتاب پڑھیں گے آپ کو اس کے مؤلف کے منہج کا علم ہونا چاہیے۔ آپ اگر مدارس میں متن الورقات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مصنف کون ہے اور اس کا عقیدے میں، عمل میں منہج کیا تھا۔ وہ مثلا اگر امام الحرمین جوینی ہیں رحمہ اللہ تو ہمیں ان کی کتاب پڑھنے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے اصولی تھے، لیکن عقیدے میں، منہج میں وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں تھے۔ اسماء و صفات کے مسئلہ میں اور اسی طرح اخبار احاد کی حجیت، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں جو اشاعرہ کے منہجی غلط فکر کے اوپر موجود ہیں، تاکہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جس مصنف کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ عقیدہ اور منہج عقیدہ میں اشعری طریقے پر ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم متنبہ ہو جائیں گے کہ ہم یہ سمجھ کر پڑھیں گے کہ ان کے عقائد میں اور ان کے اصولوں میں اہل سنت سے کن کن چیزوں کا فرق ہے، اور ہم پڑھ کر کہیں متاثر ہو کر اسی چیز کو اختیار نہیں کریں۔ اور یہ مثال سب کتابوں میں ہے، سب کتابوں میں۔ آپ فتح الباری کو پڑھتے ہیں اور فتح الباری سے عظیم صحیح بخاری کی شرح کون سی ہے؟ اور یہاں تک بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ لا ہجرت
بعد الفتح، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسماء اور صفات کے مسئلہ میں تعویل کرتے ہیں، تاکہ جب وہ کسی جگہ پر صحیح بخاری کی کسی حدیث میں وارد اللہ کی صفات اور اسماء میں سے کسی کی وہ تعویل کریں گے تو امام ابن حجر ایک شیخ الاسلام ہیں، ان کی عظمت، ان کی علمی ہیبت، ان کی خدمات یہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کتاب کی عظمت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عظمت میں جب وہ کسی بھی اسماء و صفات میں سے کسی حدیث میں وہ تعویل کریں گے تو ہمیں جب پتہ ہوگا کہ اس منہج میں وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہیں تو ہم پڑھنے پڑھانے والے ٹھوکر نہیں کھائیں۔ اس لیے میں نے جس امام کی آپ کتاب پڑھتے ہیں ان کی پہچان ضروری ہوتی ہے، اور اسی طرح جو آپ کتاب پڑھتے ہیں اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا اس بات یا نسبت، صحت نسبت مؤلف کی طرف، یہ ضروری ہے کہ یہ کتاب العلم واقعتاً امام ابو خیثمہ کی ہی ہے یا ویسے ان کے نام کی طرف اور ان کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کتاب العلم جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے کہ یہ امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب کی ہی کتاب ہے، اور جن سندوں کے ساتھ، جن نسخوں پر اور جس پوری رجال کی کتابوں پر ان کے ترجمے میں جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کتاب العلم یہ امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی ہی کتاب ہے، تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس کتاب کا موضوع وہ علم ہے، بلکہ العلم ہے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ اور یہ بھی آپ ماشاءاللہ چونکہ طلبہ علم ہیں تو علم کے معنی میں پہلے تو یہ اختلاف ہے کہ یہ ضروری اور بدیہی ہے کہ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، یا یہ نظری اور کسبی ہے کہ اس کی تعریف کی ضرورت ہے کہ علم کا معنی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جس طرح پانی ہے مثلا ماء، تو کوئی کہے جی اس کی تعریف کرو، پانی کیا ہوتا ہے؟ جی زمین ہے، کوئی آپ سے کہے جی زمین کیا ہوتی ہے؟ آسمان ہے، کوئی آپ سے پوچھے جی آسمان کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کرو۔ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بدیہی کہہ لیں یا ضروریات میں سے کہہ لیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ بدیہی ہے اور ضروری ہے، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، علم کیا ہے؟ اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تعریف کی ضرورت ہے، یہ نظری اور کسبی چیز ہے۔ پھر دوسری چیز کہ کیا علم کی تعریف ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے تو متعسر التحدید ہے کہ اس کی حد اور تعریف مشکل ہے یا آسان، اور پھر جو کہتے ہیں کہ اس کی تعریف ممکن ہے تو پھر بہت سے اقوال ہیں، مناطقہ نے بھی بڑے ذکر کیے، اور جو اصول الفقہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی بہت سے اقوال ہیں۔ تو میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، میں علم کی تعریف میں
جو ہمارے شیخنا الامام المحدث حافظ محمد جندلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جو انہوں نے سب سے راجع تعریف قرار دی ہے تحفۃ الاخوان میں، وہ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے صفت یتجلی بها المطلوب تجلیا تاما، یہ علم کی تعریف ہے، ایسی صفت جو انسان کے اندر، جس کے اندر ہو تو جو مطلوب ہے اس صفت کی وجہ سے وہ بالکل روشن اور واضح ہو جاتا ہے۔ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تجلیاً تامن کے ساتھ وہ منکشف اور واضح ہو جاتی ہے۔ شاید میں یہ اشارہ کر سکوں علم کی تعریف سے کہ یہ ایک صفت ہوتی ہے۔ تو علم غیب، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی صفت جس سے غیب چیزیں وہ واضح ہو جائیں، ایسی صفت کسی کے اندر موجود ہو۔ تو ایسی صفت اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ بحث بہت اہم ہے اور بہت سارے اشکالات اور اعتراضات کا جواب ہے۔ جو علم غیب کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے اہل حدیث کا مذہب آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ علم غیب یہ اللہ ذوالجلال کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ صرف نہ کسی اور کے پاس نہ ذاتی ہے، نہ وہبی ہے، اور نہ کسبی ہے، کسی کے پاس نہیں۔ صفت علم غیب یتجلی بها المطلوب تجلیاً تاما۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو بہت سارے اہل علم نے ان پر ایک اعتراض اٹھایا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صفت علم غیب یہ کسی کے پاس اللہ کے علاوہ نہ ذاتی ہے، نہ وہبی ہے، نہ کسبی ہے، یہ اللہ نے کسی کو عطا بھی نہیں کی۔ تو انہوں نے پھر ایک سوال لکھا اس دور کے مفتیان کو، جن میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے کبار مفتی بھی تھے، کہ میرا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سب کبار اس دور کے ائمہ نے اس کی تصدیق کی کہ صفت علم غیب یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ذاتی ہے اور نہ وہبی ہے اور نہ یہ کسبی ہے۔ باقی کسی کو کچھ سمجھ آئی، کسی کو تھوڑی سی زیادہ آئی، یہ آپ جب وہ کتاب پڑھیں گے اور یہ بحث جب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو پھر پوری سمجھ آ جائے گی، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جملے کا کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپنی علمی زندگی میں۔ تو یہ تو علم کی تعریف تھی جو میں نے عرض کی۔
لیکن یہ کتاب العلم ہے، العلم خاص علم ہے، اور اس علم سے مراد علم وحی اور علم الکتاب و سنہ ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، العلم یہ اس علم کے بارے میں یہ ان کی کتاب ہے۔ اور آپ علم کی تعریف وہ جان لی، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے سیکھنے سکھانے کی فضیلت کیا ہے، حاملین کی فضیلت کیا ہے، یہ چیزیں اس کتاب کے اندر انشاءاللہ آپ پڑھ لیں، اس لیے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو العلم ہے، اس کے فضائل اور مناقب، اس کی ضرورت، اس کا وجوب، اس کے درجات، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اس علم کو لینے کے لیے کچھ آداب ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، جن پر چلنا ضروری ہے، اور کچھ اس کے نواقص اور موانع اور حواجب ہیں کہ جن کو اپنے آپ سے دور کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی طالب علم واقعتاً ان آداب کے ساتھ مزین ہو جائے جو آداب اس کتاب کے اندر آ رہے، اور ان نواقص اور ان موانع اور حواجب جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا نور اور روشنی لینے کے لیے ایک حاجب بن جاتے ہیں اور ناقص بن جاتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں کسی بھی طالب علم کے اندر آئیں گی، جن کا تفصیل سے ذکر آگے کتاب میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب الجلال سے امید ہے کہ وہ ضرور اس کو عالم ربانی میں شامل کرے گا، اور اللہ اس کو اس علم کی توفیق اور تصدیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلی جو روایت آپ حضرات نے سنی ہے، جس کی سند حدثنا ابو خیثمہ سے شروع ہوتی ہے، اور آپ نے سنا، جب یہ سند پڑھیں گے تو اس کو غور سے سنا کریں، تاکہ سند پڑھنے کا جو محدثین کا طریقہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے۔ انہوں نے حدثنا سے پہلے لفظ قال کا لطف فرمایا ہے، قال حدثنا، جو آپ کے قاری ہیں۔ یہ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ امام ابن صلاح نے، امام نووی نے اور دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ محدثین کی سنت یہ ہے کہ وہ حدثنا یا اخبرنا سے پہلے قال پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی سنت پر چلنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے عن ابی عبیدہ قال قال عبداللہ، تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عن کے بعد عن ابی عبیدہ قال یہ جب آتا ہے تو آپ کو جس طرح آپ نے قال حدثنا اس کا تلفظ فرمایا ہے، اسی طرح آپ قال سے پہلے انہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، انہ قال۔ اور میرے پاس ابھی تک اس کے دو حوالے ہیں کہ قال سے پہلے انہ ہو، یہ آپ مقدر نکالا کریں۔ آپ کی سند دیکھیں، عن ابی عبیدہ تھا، قال قال عبداللہ، تو آپ اس طرح پڑھا کریں
عن ابی عبیدہ انہ قال قال عبداللہ، انہ، اب جب آپ یہ سند پڑھیں گے تو انہ پڑھیں گے۔ اس کا حوالہ ایک تو تیسیر و مصطلح الحدیث آپ حضرات نے پڑھی، اس کے اندر یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے بہت ہی فاضل دوست اور بڑے عظیم شیخ تھے اور بڑی خدمات اللہ نے ان سے لی، الشیخ السیوطی، جنہوں نے سنن نسائی کی شرح، کیا نام ہے؟ شاباش، ذخیرۃ العقبہ، یہ سنن نسائی کی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے شروع میں ہی جب ایک سند ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن حذیفہ قال قال النبی، تو وہ کہتے ہیں نیچے شرح میں کہ یہاں انہ قال قال النبی نکال لو، انہ قال قال النبی۔ اور میں جب کہیں کوئی بلا لیتے ہیں حسن ظن کی وجہ سے درس بخاری کے لیے، تو جب یہ آخر میں عن ابی زرع، آگے عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں جہاں بھی گیا ہوں کبھی کسی نے انہ قال قال النبی نہیں پڑھا، تو میں جب کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھو تو یہ ایک اجنبی سی چیز محسوس ہوتی ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہی وہ سن رہے ہیں، حالانکہ تفسیر و مصطلح الحدیث یہ آپ ماشاءاللہ کافی پڑھی پڑھائی ہوگی آپ حضرات نے، اور اسی طرح جو میں نے اور بھی حوالہ دیا۔ اسی طرح اگر کہیں سمع کا لفظ آ جاتا ہے، مثلا یہاں تو ویسے سمع نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے سنا نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح ہو عن ابی عبیدہ انہ سمع عبداللہ، عن ابی عبیدہ سمع عبداللہ اگر ہو تو پھر آپ یہاں بھی انہ نکالیں گے کہ انہ سمع عبداللہ یقول، سمع سے پہلے انہ۔ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک جگہ پر، صحیح بخاری میں وہ حدیث کا نمبر نہیں لکھ سکا، تو حدیث میں یہ لفظ آیا تھا کہ عن فلاں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہاں انہ ہو، یہ نطقاً اس کو بولنا یہ ضروری ہے، وحذفہ اصطلاح، حذفہ خطاً اصطلاح، اور خطاً اس کو جو محذوف کیا ہے یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے، جس طرح قالہ کو حذف کر دیتے ہیں اسی طرح انہ سمع میں انہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ باقی فوائد آگے آئیں گے تو وہ انشاءاللہ ساتھ ذکر کرتا رہوں۔ یہ سند اور یہ اثر اس سند سے تو کمزور ہے کہ اس میں ابو عبیدہ لم یسمع من ابیہ، اس لیے یہ انقطاع ہوا، لیکن یہ اثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور اس کی اور بہت سی سندیں موجود ہیں، آگے بھی یہ اثر آئے گا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یاد رہے گا نا جو مثلا اب پڑھیں گے، کہ اس لیے کہ تکرار بہت ہے، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا کہ یہ تو اصل ہم پیچھے یہ گزر گیا ہے تقدمہ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں اغدو عالمہ، کہ آپ یا تو عالم بنو اور یا کیا بنو، متعلم بنو۔
ولا تغد بین ذلک، ان دو کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ آگے عبداللہ بن مسعود کا اثر دوبارہ آئے گا، اور اس میں یہ ہے کہ اغد عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن الرابع، وہاں مستمعا کی یعنی متعلما جو باقاعدہ طور پر تعلم کر رہا ہو، مستمع جو کبھی آ کر سن لیتا ہے بیٹھ جاتا ہے، وہ مستمع میں آ جائے۔ اور چوتھے نہ بنو۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا ابو الدرداء سے اور آگے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا اثر، تو انہوں نے اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھ لیجئے تاکہ وہ اثر کا معنی بھی ساتھ ہی آپ لے لیں، کہ وہ فرماتے ہیں ان استطاعت ان تکون عالما، آپ کے سامنے ہے، فکن عالما، فإن لم تستطع فکن متعلما، فإن لم تکن متعلما فأحبہ، اگر متعلم نہیں ہیں تو کم از کم کیا کریں، محبا، کہ آپ علم اور علماء سے محبت کرو۔ اگر محبت بھی نہیں پیدا ہو رہی آپ کے دل میں تو پھر کیا کرو، فلا تبغضہم، تو کم از کم اپنے دل کو ان کے بغض، ان کی تحقیر سے ہی صاف کر لو۔ تو اب کیا بنے درجات اس اثر کو متنوع الفاظ کو سامنے رکھیں کہ عالم بنیں۔ اگر یہ اتنا اونچا درجہ العلماء ورثۃ الانبیاء والا حاصل نہیں ہے تو متعلم بن جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مستمعا او محبا، کہ آپ پھر علماء سے اور متعلمین سے محبت کیا تھا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، مستمع بھی نہیں ہے، محبت بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں کہ لا تکن مبغضا، کہ بغض نہ رکھنا، عداوت، تحقیر، ان کی چغلیاں، نہ کرو، مبغض نہ بنو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ولا تکن الرابع یا الخامس کا معنی ہے کہ بدعتی نہ بنو۔ یہ ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ مبتدع کی علامت اور نشانی کیا ہے، بغض اہل الحدیث، بغض المحدثین۔ تو میں نے صرف یہاں سوال کرنا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے عبداللہ بن مسعود سے، عمر بن عبدالعزیز سے، سیدنا ابو الدرداء سے، اور بھی کئی سلف صالحین سے یہ اثر منقول ہے، یہ ہمیں دوسروں کو سنانا چاہیے کہ میں چونکہ عالم، خطیب اور طالب علم ہوں تو تم ہمارے ساتھ محبت کرو، اگر محبت نہیں کرتے ہو تو بغض سے اپنے دل کو صاف کرو۔ یہ ہم نے لوگوں کو اپنے بارے میں کہنا ہے یا ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہی حکم؟ کیوں جی؟ یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی عالم اور متعلم ان کے ساتھ محبت کریں اور ان کے ساتھ
بغض عداوت نہ رکھیں۔ اچھا، یہ حکم علماء کے لیے بھی ہے، جو شیوخ الحدیث ہیں، ماشاءاللہ محدثین ہیں، مدرسین ہیں، تنظیموں اور جماعتوں کے مبلغین، دعات اور بڑے ماشاءاللہ کبار عظیم مرتبے پر فائد ہیں علم و عمل میں، تو یہ حکم ان کے لیے بھی ہے کہ وہ علماء کے بارے میں محبت رکھیں۔ ہر عالم دوسرے عالم سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ اگر محبت کا درجہ اس کو نصیب نہیں ہو رہا تو پھر کم از کم کیا کرے؟ ایک عالم دوسرے عالم سے بغض، عداوت، تحقیر، چغلی یہ نہ کرے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایک عالم کو عالم کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے، بات صحیح۔ میں ویسے ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، بڑی عظیم، ساری عظیم ہے آیات، وہ کئی دفعہ سناتا ہوں اور خود بھی اپنے آپ کو اس کی تلقین کرتا ہوں کہ اللہ عز و جلال نے تمام انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم۔ ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کے دور میں، آپ کی زندگی میں ایک دوسرا پیغمبر بھی آ جائے تو وہ بھی میرا رسول ہے، تم بھی میرے رسول ہو، تو اس دوسرے میرے رسول اور پیغمبر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ، اکیلی تصدیق نہیں ہے، آگے والا لفظ بھی پڑھا، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اور اس پر پھر اقرار لیا اور کیا کہا؟ اسری، پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ کیا تم ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تصدیق بھی کرے گا، ایمان بھی لائے گا، اس کی مدد بھی کرے گا، اس کی مدد بھی کرے گا، اور یہ پختہ وعدہ ہے، تم اقرار کرتے ہو۔ جب کوئی پیغمبر اس کا اقرار کرتا تھا تو اللہ اس کو رسول رہنے دیتا تھا۔ فمن، آخری آیت میں کیا ہے بھائی؟ پوری پڑھیں آگے، اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا، آگے قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ فمن تولا، یہ بھی پڑھ لو نا، ہم علماء ہیں نا، چونکہ ہمیں وہ پورا پڑھنا چاہیے نا، جو فمن تولا بعد ذلک۔ اچھا، تو جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک عالم دوسرے کے محلے میں، دوسرے کے علاقے میں، دوسرے کے قریب ایک دوسرا عالم ہے، کیا اس عالم کے علم کا اعتراف کرنا چاہیے؟ اس سے محبت بھی کرنی چاہیے اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے، یا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میری مسجد ادھر بن گئی ہے اور میرے قریب کوئی اور مسجد بن گئی تو جو میری نمازی ہیں وہ تو ادھر چلے جائیں۔ اگر ایک نے مدرسہ بنا لیا اور دوسرا عالم مدرسہ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ سب اس پر اقرار کرتے ہیں، من شم مرض ومن اکل مات۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے، کیا میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ کی مجلس جہاں بیٹھے، آپ کی مجلس میں کسی عالم، کسی طالب علم
عالم متعلم اس کی چغلی آپ کی مجلس میں نہیں ہوگی، اس کی نفرت، تحقیر، اور بلکہ چغلی تو سچی بات ہوتی ہے نا، کیوں بھائی؟ چغلی کیا ہوتی ہے؟ سچی بات ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ چلو حق نہیں تو سچ تو کہہ رہا ہوں، سچی بات ہوتی ہے چغلی۔ اور ہماری مجلسوں میں صرف چغلیاں ہوتی ہیں یا بہتان، الزام، جھوٹ، یہ تنظیم کے نام سے، مدارس کے نام سے، اساتذہ کی عصبیت کے نام سے، علاقے کی عصبیت کے نام سے، کس کس نام سے ہم یہ مردہ بھائی عالم کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، یہ رجال کے صفات، ان سے پڑھنے پڑھانے والوں کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اور شاید آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں نا، یہ جو محدثین کی ہیں، یہ اس دور کی ہیں، اور اس دور میں یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے۔ وہ اس وقت یہ موبائل نہیں تھے، یہ ٹچ نہیں تھے۔ اب ہمارے پاس، اس لیے ہم تو اس کا حق رکھتے ہیں، بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا، اپنے سے شاید داتے کی عمر کا ہو ان کو چیلنج کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان پر بہتان لگانا، یہ ماشاءاللہ اس وقت بڑا جہاد سمجھ کر مبارک کام علماء کرام اور طلباء علم کر رہے ہیں۔ ایسی امام عبداللہ بن مبارک کا نام آپ نے سنا؟ وہ اس دور میں نماز پڑھتے سیدھے گھر چلے جاتے، بیٹھتے نہیں تھے لوگوں۔ تو کسی نے پوچھا جی آپ ہمارے پاس بیٹھ جایا کریں، کہنے لگے تمہاری مجلسیں میں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو جا کر صحابہ کے پاس بیٹھتا ہوں، محدثین کے پاس بیٹھتا ہوں۔ کیسے کہ گھر جا کر میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، عن انس قال قال رسول اللہ، عن عبداللہ بن مسعود انہ قال کذا کذا، میں تو صحابہ میں جا کر بیٹھتا ہوں۔ اور جو آپ کی مجلسیں ہیں ان کے اندر تو چغلی اور بہتان کے علاوہ کیا ہو؟ تو خیر میں وہ ایک بات چلتے عرض کرنے لگا تھا، ہمارے حافظ الشیخنا المحدث رحمہ اللہ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو کسی آدمی نے، ایک حنفی دیوبندی بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے رحمہ اللہ، وہ بھی فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں آپ صاحب کے سامنے کہہ دیا انہوں نے الف بے بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا، اگرچہ وہ بہت بڑا ان کا محدث ہو، بڑا فقیہ اور اصولی ہو، اور حافظ صاحب کی ان کے ساتھ تحریری گفتگو بھی چلتی رہتی تھی، بڑے عالم تھے، گجرانوالہ کے قریب ہی تھا قلعہ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حافظ صاحب کے پاس، کہتے ہیں انہوں نے الف بے بھی نہیں، تو شاید کوئی ہمیں کسی اور مسلک کے عالم کے بارے میں کہے تو میرے خیال آپ تو کافی خوش ہوں گے، کیوں؟ یا اپنے کسی جماعت کے محدث اور عالم کے بارے میں کوئی آپ کی غلطی، آپ تو ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں جی، وہ فلاں مجھے الف بے نہیں ہوں۔ تو حضرت حافظ صاحب غصے میں آ کہنے لگے کیا اس کو بسم اللہ آتی؟ بسم اللہ آتی ہے اس کو؟ کہتا ہے جی بسم اللہ تو آتی ہے۔ کہنے لگے پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر آپ بہتان لگا رہے ہیں، بسم اللہ میں الف بھی آ جاتا ہے، با بھی آ جاتی ہے، آپ کہتے ہو الف بھی نہیں ہوتی، کیوں بھائی؟
بسم اللہ میں الف بے آ جاتی ہے کہ نہیں؟ اب جس کو بسم اللہ آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ الف بے بھی نہیں آتی، تو یہ یا تو بہتان ہے یا جھوٹ ہے۔ تو افسر کی مجلس میں کوئی اس طرح کی بات کیسے کر سکتا تھا؟ امید ہے کہ آپ اس اثر کا جو معنی ہے وہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں۔ یہ دوسرا اثر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ بھی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ آگے پڑھیں جی تیسرا اثر۔ حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ بارک اللہ فیک۔ یہ تیسرا اثر ہے، اس کی سند میں معروف ثقات ہیں، اور پہلی سند میں بھی عن الأعمش گزرا ہے اور یہاں بھی عن الأعمش موجود ہے، اور بہت ساری اکثر جو آثار اور روایات آگے آ رہی ہیں ان میں الأعمش یہ راوی آئے گا۔ اس لیے میں تھوڑا سا اعمش کے بارے میں، ایک تو آپ ان کا نام جانتے ہوں گے، سلیمان بن مہران الأعمش الکوفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، یہ کبار ثقات میں سے تھے اور محدثین فقہاء میں سے تھے، اور قرآن کے عظیم قاری مقری قرات کے امام تھے، اور بہت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور کانا من النساک، نساک، بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ اتنے عبادت گزار تھے، محدث، عالم اور فقیہ ہو کر، وہ میں اس لیے یہ کہنے لگا ہوں نا کہ محدث، عالم، فقیہ ہو کر، کہ وہ ہمارا کچھ معاملہ نہ اور ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ قرآن کی کان اقرأ لکتاب اللہ، اپنے دور کے محدثین میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور نماز کی پابندی، جماعت کی یہ صورتحال تھی۔ ان کے شاگرد ہیں امام وکیع، وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال تک ان کے پاس جاتا رہا، اختلفت الیہ تقریباً من سنتین۔ یہ سنتین کا جو لفظ ہے نا، یہ حلیت الاولیاء میں اور جو پرانے نسخے ہیں تہذیب و تہذیب کے، وہ سنتین سے 60 وہ بنا ہوا ہے۔ سنتین سے کیا بنا ہوا ہے؟ 60۔ تو یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ سنتین۔ کہتے ہیں میں نے 2 سال تک ان کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کے بعد اٹھ کر رکعت نہیں پڑھی، یقضی رکعت، کبھی اٹھ کر رکعت نہیں پڑھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لم تفته التکبیرۃ الاولی من 70 سنہ، 70 سال تک ان سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ یہ حلیت الاولیاء میں بھی ہے، تہذیب و تہذیب میں بھی ہے۔ 70 سال تک ان سے تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ آپ شاید کہیں گے جی اس دور میں تو واقعتاً ایسے ہی ہوں گے۔ میں اپنے اساتذہ کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے شیخنا المحدث الامام حافظ محمد جندلوی رحمہ اللہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، مولانا محمد عطاء اللہ حنیف کوچیانی رحمہ اللہ
شیخنا و استاذنا، جانتے ہیں ان کو؟ مولانا محمد عطا اللہ حنیف بوجھانی صاحب التعلیقات السلفیہ، وہ حافظ محمد گوندلوی کے شاگرد تھے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ 50 سال تک ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں۔ خیر یہ تو امام اعمش کی عبادت ہے، ان کی ثقافت ہے۔ اور ایک چیز جو میں عرض کر دوں، چونکہ بہت ساری روایات ان کی آگے آ رہی ہیں کہ ان کو مدلسین میں شمار کیا جاتا ہے، مدلسین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو کیا ان کی ہر جگہ پر جو آنا اس کو ہم تدلیس کا احتمال دے کر ان کی روایت کو رد کریں؟ نہیں۔ ان میں جو ہمیں صحیح بات لگتی ہے اللہ عالم کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو طبقات المدلسین کے دوسرے طبقے میں ذکر کیا ہے، طبقات المدلسین میں دوسرے طبقے میں ذکر کیا ہے۔ دوسرے طبقے میں کون سے راوی ہیں کہ یا تو وہ بہت کم تدلیس کرتے تھے، لا یدلس الا قلیلا، جیسے سفیان ثوری ہیں، ما اقل تدلیس ہو، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما اقل تدلیس ہو۔ تو یہ بھی دوسرے طبقے کے راوی ہیں کہ بہت قلیل تدلیس کرتے تھے، اور یا پھر لا یدلس الا عن ثقۃ۔ یہ طبقات کی عبارت ہے کہ دوسرے طبقے میں وہ مدلسین ہیں کہ جو صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں۔ تو امام اعمش کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرے طبقے میں شمار کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح ایک ثقہ راوی اس سے خطا ہو جاتی ہے، لہو اخطاء یا ثقۃ لہو اخطاء یخطئ قلیلا، اور کون ہے کہ جس سے خطا نہ ہوئے، لیکن ثقہ جس سے خطا ہو جاتی ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہر روایت کو قبول کریں گے، الا یہ کہ جس روایت میں ثابت ہو جائے کہ اس نے اس روایت میں خطا کی ہے۔ روایات کے مقارنے سے اور تتبع سے، استقراء سے ثابت ہو جائے کہ اس سے خطا ہوئی ہے، اس روایت کو صرف رد کریں گے، باقی اس کی سب روایات کو اس کے ثقہ ہونے کی وجہ سے قبول کریں۔ اسی طرح جو قلیل التدلیس ہے، ما اقل تدلیس ہو، تو اس کی ہر جگہ پر انا کو قبول کریں گے اور اس پر صحت کا حکم لگائیں اگر کوئی اور علت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر دوسری روایات کے مقارنہ سے ثابت ہو جائے کہ جی اس روایت میں انہوں نے تدلیس کی ہے، ثابت ہو جائے کہ اس روایت میں تدلیس کی ہے اور درمیان میں جو راوی گرایا ہے وہ ضعیف ہے، تو پھر اس ثابت شدہ تدلیس والی روایت کو ہم رد کرتے ہیں۔ جس طرح ثقۃ لہ اخطاء، اسی طرح ثقۃ یدلس قلیل یا ربما دلس یا لا یدلس الا عن ثقہ، اس کا حکم بھی یہی ہوگا۔ اور یہ متقدمین محدثین سے لے کر متاخرین تک یہ ان کا منہج رہا ہے۔ میں ایک مثال سے صرف آپ سے عرض کر دیتا ہوں
کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا، امام احمد امام کوئی چھوٹے سے ہیں یا بہت بڑے ہیں امام؟ ذرا کے، تعدیل کے، فقہ کے، حدیث کے، علم کے، عقیدے کے، عامل کوئی ہے شان ان کی؟ اچھا، ان سے پوچھا گیا، اور یہ مسائل امام ابو داود، جو امام ابو داود نے سوالات کیے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے ان سے سلیمان بن مہران کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی عنانہ کو قبول کریں گے یا نہیں؟ تو وہ فرمانے لگے یذیق ھذا، کہ اگر ہم ان کی عنانہ کو قبول نہیں کریں گے تو یہ تو معاملہ بہت تنگ ہو جائے گا، یعنی بہت ساری احادیث کو چھوڑنی پڑیں گی، اور ہر ایک پر جب یہ حکم لگائیں گے جو قلیل التدلیس ہوگا، کبھی کبھی اس سے تدلیس ہوتی ہے، تو یہ تو بڑا تنگی والا معاملہ بنے گا۔ امام ابو داود خود امام احمد کے اس قول کی تفسیر کرتے ہیں کہ یذیق ھذا، وہ کہتے ہیں ای انکا تحتج بہ، یعنی آپ تو پھر اس کو حجت سمجھتے ہیں نا، اگر وہ سلیمان ان کے ساتھ بھی کرے تو آپ اس کو حجت سمجھتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کا مفہوم ہے۔ تو اس کی وضاحت بھی انہوں نے خود کر دی۔ اور میں ایک مثال سے اس کو واضح کر سکتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت ہے عدم رفع الیدین والی، کیوں جی لم یرفع یدیہ الا مرتن او فی الاولی، یہ جامع ترمذی کے اندر اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کو 18 محدثین نے ضعیف کہا ہے، کبار محدثین میں عبداللہ بن مبارک سے لے کر، کن سے لے کر؟ عبداللہ بن مبارک سے لے کر امام ابن حجر، اور درمیان میں امام احمد اور فلاں، اور 18 محدثین نے اس کو ضعیف کہا، جن کی فہرست مرآت المفاتی میں مولانا عبید اللہ رحمانی نے اس کو ذکر کیا ہے، آپ کو فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ ان 18 عبداللہ بن مبارک سے لے کر ان سب متقدمین ائمہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دی، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سفیان ثوری کی عنانہ کی وجہ سے ضعیف، کسی نے یہ نہیں، سب نے کہا کہ یہ فلاں کو وہم ہو گیا، اس میں اضطراب ہے، یہ فلاں راوی سے خطا ہو گئی، لیکن عنانہ سفیان ثوری کی وجہ سے اس کو عبداللہ بن مبارک سے لے کر یہ کبار ائمہ تک کسی نے اس کی تضعیف یا اس کی علت یہ بیان نہیں کی۔ آج ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے، اچھا کیوں جی؟ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو ضعیف اور صحیح اور معلول اور معلل، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا علم نہیں ہے، یہ محدثین کا علم ہے۔ اچھا ہمارا نہیں بھی ہے اور ہم بولتے بھی بہت، کیوں بھائی؟ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اور نہ ہمارا یہ علم ہے، اور ہم ماشاءاللہ کافی اس کے اوپر بولتے بھی کافی، اور اگر ان سب متقدمین ائمہ سے کوئی نقل کریں تو ان میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ
سوری کی انانا کی وجہ سے ضعیف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سوری کی انانا کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جب علم ان کا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ کسی راوی کی خطا ہے یا وہم ہے، اضطراب ہے، یہ علت خفیہ ہے اس کے اندر، تو ہم بھی پھر وہی کہتے ہیں۔ ہم نئے نئے قواعد بنا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے قواعد بنا رہے ہیں۔ اس لیے اس میں بہت ساری روایتیں امام اعمش سے آئیں گی، اور بہت ساری بلکہ کافی وہ امام اعمش کی عنعنہ کے ساتھ ہوں گی۔ اس لیے میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی کہ وہ طبقہ ثانیہ کے ہیں، اور جو محدثین تھے پہلے انہوں نے ان کی روایات کو سفیان ثوری ہوں، سفیان بن عیینہ ہوں، سلیمان بن مہران الاعمش ہوں، ان کی روایتوں پر ضعف کا حکم عنعنہ کی وجہ سے نہیں لگایا۔ ہاں، اگر کسی جگہ پر دوسرے دلائل اور مقارنے سے ثابت ہو جائے کہ یہاں واقعتاً وہم ہوا ہے، یہاں واقعتاً تدلیس ہوئی ہے، پھر وہ حکم موجود ہے۔ صرف عنعنہ کو دیکھ کر روایات کو بغیر مدلس کی صورتحال دیکھنے کے اور بغیر آگے پیچھے قرائن دیکھنے کے ہمیں اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ اس پر ذوق کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ یہ سند اگرچہ یہ اثر عبداللہ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی ابو عبیدہ سے ہے، اس میں انقطاع ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تو مرفوع حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، اور دوسری صحیح سندوں کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ سے اور دوسرے صحابہ سے یہ روایت موجود ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو اللہ دین کی فقہ اور بصیرت عطا کر دے، اور یہی اللہ کی طرف سے بھلائی اور خیر کا ارادہ ہے۔ پڑھیں گے۔ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل فمن علم فليعمل۔ یہ سند بھی اس کے اندر انقطاع موجود ہے کہ ابو عبیدہ عن عبداللہ اور لم یسمع منہ، تو یہ ان کا اثر ہے۔ اور یہ ویسے یہ جو بات ہے کہ علم سیکھو اور جو علم سیکھتے ہو اس کے مطابق عمل کرو، اس پر بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث موجود ہیں۔